روحي وصار الدمع بسم الله الرحمن الرحیم حامد مصلیہ. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم احرام کے باندھنے کے بعد پلین میں ہم نے نیت کر لیا. نیت کرنے کے بعد جب ہم اب میقات سے گزر گئے، اب ہمارا سب سے بڑا وظیفہ نیت کے فوراً بعد جو چلتا رہے گا وہ تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تفریح بھی کر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں بھی، بیٹھ رہے ہیں بھی. آپ جدہ میں اتر رہے ہیں، اپنی کاروائی مکمل کرا رہے ہیں، آپ کی زبان پہ چل رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لائیے بھائی آپ کا پاسپورٹ، یہ لیجئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. بیگ اٹھائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آپ سامان لے کے گاڑی کی طرف چل رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. گاڑی میں آپ بیٹھ گئے، یہی وظیفہ پڑھتے رہنا ہے. آپ یہی وظیفہ پڑھتے رہنا ہے، زور سے پڑھتے رہنا ہے. مرد حضرات تو خاص طور پہ زور سے پڑھتے رہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب آپ ہوٹل پہنچ گئے، اب آپ کا اصل کام شروع ہوا. ہوٹل جب آپ پہنچ گئے، اب آپ کو واقعتاً جلدی نہیں کرنا ہے. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، حج پہ جو جاتے ہیں گروپ والوں کو بہت زیادہ تنقیدیں کرتے ہیں. بہرحال آپ کا جس بھی گروپ سے جانے کے لیے ہو گیا، ان کو جو خدمت کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن آپ جلد بازی کر کے اپنے عمرے اور اپنے حج کو خراب نہ کریں. بہت جلدی بدزن ہو جاتی ہے ہماری قوم، بہت جلدی بدزن. جلد بازی میں ہم رہتے ہیں اور نام دوسروں کو رکھتے ہیں. مسائل ہم نہیں سیکھے اور نام دوسروں کو رکھ رہے ہیں. مسائل کیا ہم نہیں سیکھے؟ ایک صاحب تذکرہ کر رہے تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں. اس پچھلے سال حج کر کے آئے، اس سال میں کئی افراد سے ملاقات ہوئی. ایک جگہ سے انہوں نے اپنے حج کی کاروائی کرائی تھی، اب وہاں سے بدزن ہو گئے. دوسری جگہ کرائی، دوسری جگہ سے کرائے تھے، وہاں سے بدزن ہو گئے. دادا کسی ایک ٹور سے گئے تھے، بابا کسی ایک ٹور سے، اور بیٹے کو کوئی اور مشورہ دے رہے ہیں. بھائی آپ بدزن کیوں ہوئے؟ تو جو وجوہات مجھے معلوم ہوئی وہ وجوہات بالکل بے سر و پا تھے، جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے. مسائل کا معاملہ ہے کہ جب ہم پہنچ جائیں ہوٹل میں، اب جلد بازی بالکل نہ کریں. حاجی تھکا ہوا ہے، دیکھیے آپ غور کریں، ہم تھکے ہوئے، سامان کیوں اٹھا، کئی دیر ہو گئی، ہمیں آرام کا موقع نہیں ملا. علماء کرام کیا چیز کو بہتر لکھتے ہیں، اس کو سمجھیں آپ. سامان اٹھا کے لے دے کے ملاقاتیں کر کے دعوتیں وغیرہ سے فارغ ہو کے پلین میں بیٹھے. پلین میں بھی وہ صحیح نیند نہیں ہوئی. پھر جب ہم یہاں پر جدہ پہنچے تو وہاں پر بھی سامان اٹھانا ہے، لینا ہے، دینا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے. پھر وہاں سے بھی 1.5-2 گھنٹے کا سفر. پھر وہ پہنچ کے پھر وہاں سے سامان اٹھا کے ہوٹل تک پہنچے. ہوٹل میں لے کے آ کے ڈالنے تک ایک اچھی خاصی نشاط ختم ہو جاتی ہے، اچھی خاصی ایک اس میں حلال والی کیفیت ہو جاتی ہے حاجی کی. اب جلد بازی کر رہے ہیں اور نام ٹورز اینڈ ٹریولز والوں کا رکھ رہے ہیں. ہم کو یہاں آ کے بٹھا دیے، انتظار کرا رہے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے کے لیے نہیں لے جاتے ہیں. عمرہ کر کے آ کے سو جائے. سونا ہے، بہرحال فارمیلٹیز والا عمرہ نہ کریں. جلد بازی ان حضرات کو بھی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. ایمانی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کو دیکھیں. جو پہلی دفعہ گئے ہیں وہ تو اور زیادہ بے چین ہوتے ہیں، ان سے زیادہ وہ لوگ بھی بے چین ہوتے ہیں جو دیکھ کر آئے، کیونکہ اب زیادہ اور تمنا پیدا ہو گئی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی. یہ کیفیت بہرحال صحیح ہے، لیکن آپ اگر تھکا ہوا ہے، طبیعت میں ذرا سا کسلان ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہے، تو اب فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے مکے میں نہ جائیں. 2-4 گھنٹے آرام کریں. علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے تھوڑا سا آرام کر لے اپنی ہوٹل میں، نہا دھو کے فریش ہو کے آرام کر لے. احرام تو باندھے ہوئے، نیت کرے ہوئے، آنکھ سے پانی کو ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں. صابن وغیرہ کا استعمال نہ کریں، خوشبو والی چیزوں کا استعمال نہ کریں. آپ نہا لیں، فریش ہو جائیں، تھوڑی سی دیر آرام کر لیں. اب آپ کی کیفیت جو ہو گئی، آپ کی طبیعت جو بن گئی، اور جو آپ حشاش ہو گئے، اور جو آپ کے اندر ایک نشاط پیدا ہو گئی، اب جو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے جو رونا آئے گا، اور جو کیفیت بنے گی،
اور جو آپ کے اندر ایک قوت اور طاقت ہوگی، کیونکہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے نہیں۔ اب ایک آدھ سال سے تو عمرے کے لیے بھی جو جا رہے ہیں ان کو حج کے برابر وہاں پر لوگ مل رہے ہیں اور ایک بہت زیادہ بھیڑ مل رہی ہے۔ حج کے لیے جب حاجی گیا بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے، کم سے کم 2-3 گھنٹے ایک عمرہ کرنے کے لیے لگتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لگتے ہیں۔ اور وہ 4 گھنٹے میں حاجی تھکا ہوا ہے تو نہ اس کا دعاؤں میں دل لگ رہا ہے، نہ اس کا جو ہے نا نیت صحیح ہو رہی ہے، نہ اس کے ارکان پورے ہو رہے ہیں، نہ وہ استلام صحیح کر سک رہا ہے، نہ وہ مرد حضرات جو ہے نا استباع صحیح کر سک رہے ہیں، نہ وہ جو ہے نا 3 چکروں میں ذرا تن کے صحیح چلنا ہے، تھکا ہوا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے تو فارمیلٹیز پوری کرنا نہیں ہے۔ اگر ہاں ہے نشاط طبیعت میں، جلدی کریں، نکل جائیں اپنے گروپ والوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ بہرحال اگر نشاط نہیں ہے، سب سے مشورہ کر کے آرام کر لیں، پہلے جلد بازی نہ کریں، یہ بہتر عمل ہے۔ ہاں یہ بہتر عمل ہے کہ آپ آرام کر کے پھر جائیں۔ بہتر عمل سمجھے جلد بازی کرنے والا۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں چل رہا ہوں، جلد بازی کرنے والی چند خواتین ساتھ میں تھی، حالانکہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا، سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جب کعبۃ اللہ میں عمرے کے لیے گئے، عمرہ کرنا ہے، تو ساری چیزیں واقعتاً میں ایسے ہی اپنے الفاظ میں بہت نیچے اتر کے سمجھانے کی عادت ہے، الفاظ میں بہت زیادہ بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہوتے ہیں، صاف سیدھے انداز میں میں نے سمجھا دیا سب کچھ کہ بھئی دیکھو، پہلے تو ایسا تھا، جو حجر اسود ہے وہاں سے ایک پٹا ڈالا ہوا تھا کعبۃ اللہ میں، وہ لوگ جو ہے نا اس کو تبرک سمجھ کے، کیونکہ ہماری اپنی قوم میں تبرک کے بہت میلان ہے، کوئی بھی چیز خانہ کعبہ کا کپڑا ہی اگر مل جائے تو اس کو پھاڑ کے لے کے جیب میں ڈال دیں، کیا اس کا نقصان ہوگا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، موقع دیا جائے تو اس کی اینٹیں بھی توڑ کے جیب میں ڈال لیں، وہاں کے کنکر پتھر بھی، تبرک بھائی، تبرک اس کو نہیں کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کے، دوسری اچھی خاصی چیز کو جو ہے نا خراب کر کے تبرک بول کے جیب میں ڈال رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک پٹا ڈلا ہوا تھا، میں نے واضح طور پر بتایا، ایک پٹا تھا، وہ سیدھا جا کے حجر اسود سے ملتا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ پٹا جا کے حجر اسود سے مل رہا ہے، اور حجر اسود جنت کا پتھر ہے، تو ہم اگر یہی ٹکڑا اگر پھاڑ کے جیب میں رکھ لیں تو جنت تک تو ایسے ہی پہنچ گئے، جنت تو ہمارے جیب میں ہے۔ لوگ پھاڑ پھاڑ کے ڈالنے لگے، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ ایک بات بتائی کہ دیکھو، وہ پٹا اب ختم کر دیا گیا، اب یہاں پر ایک ہری لائٹ لگا دی گئی بالکل اس کے سیدھ میں، یہاں پر حجر اسود ہے ملتزم، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے بازو والا جو کونا ہے وہاں پر لگا دی گئی، اب وہاں پر ایک حجر اسود ہے اور اس کے بالکل سیدھ میں ادھر ہری لائٹ ہے، اس کے بیچ میں جب آ جائیں اس سے پہلے نیت کر لیں، دعا کر لیں، جو بھی کرنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، وہاں پر آ کے آپ استلام کریں گے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اگر بوسہ نہ دے سکے تو آپ کو استلام کرنا ہے، اس کا طریقہ بتایا جائے گا، ساری چیزیں میں نے بتائی۔ تو ان کے ذہن میں جلد بازی میں ایک ہی بات یاد رہی، ہری لائٹ، باقی باتیں سب بھول گئے ہو، حجر اسود بھول گئے، خانہ کعبہ کا دروازہ بھول گئے، اس کا کونا بھول گئے، ہری لائٹ یاد رہ گئی۔ محترمہ عمرہ کر کے آ گئے، پھر سب کا عمرہ ہو گیا، ذمہ داری تھی مفتی ہونے کے ناطے میں نے پوچھ لیا، سب کا الحمدللہ برابر ہوا، تو ہاں برابر ہوا۔ میرے کو تھوڑا شک ہو رہا تھا، محترمہ سنانے لگے سب کے سامنے، تھوڑا شک ہو رہا تھا میرے کو، بار بار ذرا مشابہت لگ رہی تھی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہری لائٹیں 2 ہیں وہاں پر۔ سوچ رہا ہوں کہ 2 کہاں سے آ گئی وہاں پر، ایک ہی تو ہے، ایک لائن میں پوری لگی ہوئی ہے، 2 کہاں سے آ گئے؟ تو میں بولا 2 کہاں سے آ گئے، 2 کون سی تھی؟ تو وہ چھوٹی سی دیوار پہ جو 2 لگے ہوئے نا لیمپ، تو وہ 2 لائٹ انہوں نے غور کر کے، وہ میں غور کر لی، میرے کو پتا تھا یہ پہلی لائٹ ہی ہوگی ہری کلر کی، تو پہلی لائٹ سے انہوں نے پورا طواف کر لیا، 7 چکر پورے کر کے آ گئے۔ اب محترمہ وہ خسر بھی ہو گیا اور جو ہے نا سعی بھی ہو گئی، واپس آ گئے، طواف ہی شروع نہیں ہوا، یعنی سارا معاملہ پورا ہونے کے بعد ابھی طواف ہی مکمل نہیں ہوا۔ واجب ہے نا، واجب اعمال میں سے وہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا پہلے دم تو دے دیجئے، آپ پھر سے ایک مرتبہ لے جا کے بتایا جائے گا آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں گڑبڑ میں ہوتی ہیں، جلد بازی بالکل نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، آرام اطمینان کے ساتھ عمل کریں۔ اطمینان سے عمل کرنے والا 50% تو ویسے ہی کامیاب ہے، 50% ویسے ہی کامیاب ہو گیا اس کا عمرہ۔ جلد بازی کرنے والا بہت پریشان ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ جس کو جو کرنا ہو کریں۔ ابھی جو آپ کو عمرہ اور حج بتایا جائے گا وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہوٹل میں پہنچ گئے، آپ اپنا سامان رکھیں،
آپ کو اگر فریش ہونے کی اگر طبیعت چاہ رہی ہے، آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا استحلال ہے، تھوڑی سی نشاط نہیں ہے، آرام کر لیں، ورنہ آپ پھر اب چلیں گے مکہ المکرمہ۔ اب یہاں پر چلتے ہوئے سب سے پہلے پہنچتے ہی دعا بھی اللہ کا شکر وغیرہ تو ہمیشہ ادا کرتے رہے کہ یا اللہ اس سرزمین میں ان گندے پیروں کو لے کے، ان گندے ہاتھوں کو لے کے، ان گندی نظروں کو لے کے، یہ میرا پیکر مجسم ساری گندگیوں کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا، یہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ کی بس فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس مقدس جگہ پر آپ نے مجھے پہنچا دیا۔ حالانکہ اگر میں اپنے اندر تصور کروں تو اس لائق میں نہیں تھی، اس لائق میں نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر آپ پہنچا دیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے۔ پہنچتے ہی اپنے الفاظ میں دعا کر لیں، اور دل سے کی ہوئی دعا، اس کو پڑھ تو نہیں ہوتے لیکن طاقت پرواز ضرور ہوتی ہے، وہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ جب پہنچیں گے خانہ کعبہ کی طرف تو خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑتے ہی مستجاب الدعوات میں جو مواقع لکھے ہوئے ہیں ان میں خانہ کعبہ کے اوپر جو پہلی نظر پڑی ہے اس موقع پر بندہ جو کچھ دعا کرتا ہے وہ اللہ قبول کر لے، بغیر کسی چوں چرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس موقع پر تھوڑا سا سائڈ ہو جائے آرام سے، راستے آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ خود ہی آپ تکلیف میں ہو جائیں گے، دھکے اتنے پڑیں گے کہ مشکل دعا کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جائے۔ بعض لوگ جو گروپ لے کر چلتے ہیں، بڑے بڑے گروپ راستے کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ دینا ہے، نہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچنا ہے۔ آرام سے سائڈ پہ ہٹ جائیں، جو ہو سکتا ہے دعائیں کریں، جو ہو سکتا ہے دعائیں۔ 2 رکعت اگر شکرانے کی آپ پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت آپ شکرانے کی پڑھ لیں۔ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ہر مسجد میں جب پہنچنا ہے تو تحیۃ المسجد ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس سے مقدس ترین مسجد کہاں سے لائیں گے؟ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیں، اسی میں شکرانے کی نیت کر لیں، اسی میں حاجت ضرورت کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت، اسی میں توبہ کی نیت کر لیں، اسی میں شکر کی بھی نیت کر لیں، ساری نیتیں 2 رکعت میں کر لیں۔ صلاۃ الشکر بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، زندگی میں جو گناہ اللہ معاف کر دے، جو نعمتیں آپ نے دی ساری کی ساری آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے جو ضروریات ہے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں وہ آپ اپنی فضل سے پورے کر دیں۔ مسجد میں آئی ہوں، مسجد میں آیا ہوں، تحیۃ المسجد میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، سارے کے سارے یہ نیتیں کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، اور اللہ سے جتنی ہو سکتی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے دعا کر لیں، دیکھتے ہوئے دعا کر لیں۔ وہ کیفیت بہرحال انسان دوسروں کو بتا نہیں سکتا ہے، جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر رونا دھونا جو طاری ہوتا ہے، ساروں کے لیے یاد رکھیں اس موقع پر اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جنہوں نے دعا کی آپ کو درخواست کی ہے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اور امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ موقع پر جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کسی نے سوال کیا کہ یہ موقع پر جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو حضرت ہم کون سی دعا مانگیں؟ تو آپ نے سوچ کر بتلایا کہ یہ موقع پر آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں جتنے دعائیں کی ہے اور آئندہ زندگی میں جو دعائیں کروں گا سب قبول فرما لیں۔ کتنی بہترین دعا ہے، میں نے اپنی پچھلی زندگی میں جو دعائیں کی ساری قبول کر لے، اور آئندہ جو میں دعائیں کروں گا ساری قبول کر لے۔ اب وہ جب کبھی ہاتھ اٹھائے گا ایک دعا قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس سے بہترین دعا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، امیر المؤمنین جب کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی ایسی دعا بتائیے، شارٹ اینڈ سویٹ، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، چھوٹی دعا کہ میں اگر دعا کر لوں وہ دعا قبول ہو جائے تو بہرحال میرا بیڑا پار ہو جائے، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے آپ مستجاب الدعوات بنا دیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یا اللہ آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ کیا مطلب؟ جب کبھی میں ہاتھ اٹھاؤں وہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ یہ قطب اور یہ اولیاء اللہ، یہ بہت بڑے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ابدال جو ہوتے ہیں، نظام ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ 8 ابدال ہوتے ہیں، 4 قطب ہوتے ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ جب کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارٹ کٹ راستہ بتا دیا کہ آپ قطب ابدال بن جاؤ ایک ہی دعا میں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب ایک ہی دعا قبول ہو گئی تو جب کبھی وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ دعائیں قبول کریں. یہ 2 دعائیں یاد رکھیں. بہرحال وہاں پر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا سائڈ ہو کر اپنے لیے ساروں کے لیے دعائیں کریں. اس کے بعد اب ہم چل رہے ہیں طواف کے لیے. اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور اس سے پہلے کوئی جو ہے نا عمل نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اب طواف شروع کرنا ہے. کعبۃ اللہ میں پہنچنے کے بعد یہ جو طواف ہم کر رہے ہیں عمرے کا طواف ہے. عمرے میں دیکھیے 4 عمل کرنا ہے. آپ لکھ بھی لیں اس کو. پورے کے پورے مکمل عمرے میں صرف 4 چیزیں کرنا ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. 2 فرض ہے 2 واجب ہے. 4 چیزیں کیا ہے؟ احرام جو ہم نے باندھ دیا. دوسرا عمل طواف جو ہم کرنے کے لیے آ گئے. تیسرا عمل سعی طواف کے بعد جو ہم کریں گے. چوتھا عمل حلق. بس یہ 4 عمل کا نام عمرہ ہے. کوئی اور نہیں پرانی چیز کا نام عمرہ نہیں. کتنا آسان ہو گیا. 4 عمل کا نام عمرہ ہے. اس میں سے 2 فرض ہے احرام اور طواف. یہ 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے سعی اور حلق. یہ واجب ہے. صرف 4 اعمال کا نام. صاحب وہ دعاؤں کا کیا پھر؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ دعاؤں کا کیا؟ اتنی ساری کتابیں لے کے رکھے ہم. دیکھیے میں آپ کو ہنستے ہنساتے جو باتیں بتا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں. دعا نام پڑھنے کا نہیں ہے. دعا نام پڑھنے کا نہیں ہے. دعا نام مانگنے کا ہے. دعا کس کا نام ہے؟ مانگنے کا نام ہے. فرض واجب سارا ختم ہو گیا. اب دعا کیسے آئی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بہت باریک سی بتاتا چلوں جو میں نے وہاں پر رہ کے دیکھا ہے. اکثر لوگ توجہ کئی اور رہتی ہے فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں. ارے کوئی ایک آیت آپ نہ پڑھیں آپ کا عمرہ ہو گیا. کوئی ایک دعا آپ نہ پڑھیں آپ کا عمرہ ہو گیا. ہے ہی نہیں. فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے. اور کریں آپ فارمیلٹیز پورا نہیں کرنا ہے. ہاں پھر کیا کریں آپ؟ اب میں آپ کو بتا دوں پھر کیا کریں. پھر کیا کریں؟ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں دل سے کریں. سورہ اخلاص یاد ہے وہی پڑھتے ہوئے آپ کریں اس کے ترجمے کے ساتھ استحضار کے ساتھ. کوئی دعا آپ کر رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اسی میں اگر کیفیت بن رہی ہو یہی دعا کریں. بس اٹکتے پھٹکتے وہی ناظرہ پڑھ رہے ہیں وہی جو ہے نا کچھ دعائیں دیکھ دیکھ کے پھٹکتے پھٹکتے یہ بس پڑھ لینا ہے. اب استحضار نہیں رہا. وہ دیوانگی نہیں رہی. وہ عشق نہیں رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے کعبۃ اللہ کی جو چکریں لینا ہے اس میں بس ایک دیوانگی ایک مست ہونا چاہیے. بندے کو اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا میں طواف کر رہا ہوں یعنی اس کے مطاف میں اللہ تبارک و تعالی مجھے چکر لگانے کا موقع دے رہا ہے. مطاف میں جو آ جائے بہرحال اللہ کی تجلیات سیدھا تر وہیں پر اترتی ہے اور وہاں سے پھر ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. اس مقدس ترین جگہ پہ مجھے اللہ نے پہنچا دیا. جتنا آپ کو رونا آئے بولے, جتنا آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھ لے. بعض لوگ ایک ساتھ دعائیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, کچھ غلطی آئی اٹکی ہوئی پھر اس کو ڈبل سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو ڈبل سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسا دیکھنے میں آیا بعض گروپ کے بازو سے چلتے ہوئے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں, یعنی توجہ ہی نہیں رہی کہاں پر ہے یہ. تو بہرحال آپ دیکھیں ایک آیت بھی اگر نہ پڑھیں آپ کا عمرہ ہو گیا. دیکھ کے پڑھنے کے بجائے آپ فارمیلٹیز کو پوری کرنے کے بجائے دعاؤں کی کتاب دیکھ دیکھ کے پڑھتے پڑھتے جو ہے نا پریشان ہونے کے بجائے آپ کو جو یاد ہے جو آپ کے دل میں تمنائیں ہیں وہ دعائیں کرتے ہوئے, وہ اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرتے ہوئے, جب آپ دعاؤں سے آپ وہ ہو گئے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, درود پڑھتے رہیں. یہ سارے اعمال کے ساتھ آپ چکر لگائے وہاں پر کتاب لے کے دیکھتے 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 پریشان نہ ہوئیے. ٹھیک ہے, یہ ایک عمل ہو گیا. اب ایک چکر آپ استلام کا طریقہ آپ سمجھ لیں. استلام کیسے کرنا ہے دیکھیے وہاں پر افضل تو یہ ہے موقع نہیں ملتا ہے کہ حجر اسود کو ہر چکر میں بوسہ دینا ہے, موقع نہیں ملتا, بھیڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استلام. استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا, اس کو کہا جاتا ہے استلام. اب مرد حضرات ہے احرام میں سب سے پہلے اپنے بائیں جانب سے اپنی چادر کو اندر سے ڈال کے داہنے یعنی سیدھا کندھا کھلا رہے گا اور بائیں کندھے پر آپ چادر کو ڈال لیں. سیدھا کندھا کھلا رہے گا اور بائیں طرف آپ اپنے
ایک حکمت بھی یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سناتے چلوں. ایک بہت پیاری بات آپ لوگوں کے شوق کی وجہ سے یاد آئی. دیکھیے جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو آپ طواف شروع کریں گے تو کعبۃ اللہ آپ کے بائیں سمت میں ہوگا. کدھر ہوگا؟ بائیں سمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی بھی اچھا کام کرنا ہوتا آپ داہنی سمت سے شروع فرماتے. چپل بھی پہننا ہے دائیں سمت سے، کھانا بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے، اور پانی بھی پینا ہے دائیں ہاتھ سے، کروٹ بھی پلٹنا ہے دائیں ہاتھ سے. سارے اعمال شروع کر رہے ہیں اچھا کام دائیں ہاتھ سے. کعبۃ اللہ کا معاملہ آیا تو بائیں طرف کر دیے. غور کرے آپ نے کبھی؟ آپ نے غور کیا کبھی کہ بائیں طرف ہو گیا کعبۃ اللہ؟ یہ کیا ناانصافی ہو گئی؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بھی طب نبوی بہت مشہور ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے روحانی طور پر ایک ڈاکٹر اور طبیب تھے، ویسے ہی بہت ہی کامیاب ترین ڈاکٹر تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے. کدھر ہوتا ہے؟ دل بائیں طرف ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا جب وہ چکر لگا رہا ہو تو اس کا دل خانہ کعبہ سے قریب ہو جائے، اس وجہ سے دائیں طرف سے اللہ کے رسول نے چکر لگانا شروع کیا. حضرت ابوبکر، حضرت علی اور مرتضیٰ دونوں سے یہاں پر ہوا. اللہ کے رسول تو ہر موقع پر کیا فرماتے تھے؟ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. دائیں طرف سے چکر لگانا شروع کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نہیں 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 نہیں، ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. یہاں پر بائیں طرف کعبۃ اللہ کو رکھو، دل کا کانٹیکٹ یہ قریب ہو جائے اور اللہ کی تجلیات جو نازل ہو رہی ہے وہ فوراً اتنا بھی آپ نے برداشت نہیں کیا کہ یہاں سے سیدھا دل کی طرف آئے. اور یہ بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے لیے آیا، اتنی تجلیات خداوندی کو لے کر جائے کہ اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں. اسی وجہ سے فرمایا مرتد نہیں ہوتا کبھی حج کرنے والا. بہرحال جب ہم یہاں پر آ گئے آسانی کے ساتھ سمجھے، عمرہ کرنے کے لیے آ گئے. اب ہم نے استلام کیا. استلام میں دیکھیے 2 مرتبہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. جیسا ہم نماز کے لیے رکعت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم عمرہ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی ایک حکمت میں بیان کر دوں. اس کی ایک حکمت میں بیان کر دوں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایسے یہ جو ہمارا ہاتھ ہے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا حجر اسود کے اوپر. اس طریقے کا عمل ہونا چاہیے. ہاتھ ہم نے حجر اسود کے اوپر رکھ دیا اس طریقے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب پھر یہاں سے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب یہ جو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی حکمت علماء نے لکھی، آپ اس کو سمجھیں. دیکھیے یہ جو ہم نے ہاتھ اٹھایا بسم اللہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اٹھا رہے ہیں. 7 مرتبہ نہیں 8 مرتبہ اٹھا رہے ہیں. 7 چکر ہوں گے اور اٹھائیں گے 8 مرتبہ. تو جب ہم ایسا اٹھا رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ ساری کی ساری دنیا کے معاملات، بیوی بچے شوہر تجارت بزنس ضروریات ساری کی ساری میں اپنے پسے پشت ڈالتا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں؟ پسے پشت میرے پیچھے ڈال رہا ہوں. ہاتھ اٹھا دیا ہم نے. ارے پولیس والا اگر گرفتار کرنے کے لیے آئے تو ہینڈس اپ، بھائی سب کچھ قربان ہے، لے لو میں آ گیا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ اکبر، میں ساری کی ساری چیزیں یا اللہ آپ کے سامنے، بس میں اب میرا اللہ ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، میں اور میرا اللہ بس دونوں کے دونوں ہیں. اب ہماری راز و نیاز چلے گی، اب ہماری باتیں چلے گی، اب ہماری دعائیں چلے گی، اب ہمارا رونا دھونا چلے گا. میں جو چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا کے رہوں گا. یہ میری عاشقانہ عبادت ہے، یہ میرے چکر ہے. یہ ساتھ یہ ساری کی ساری ارادوں کے ساتھ بندہ ساری چیزوں کو اپنے پیچھے ڈالتا ہے اور بس میں میرا اللہ گوسا لیا بس چل پڑا. یہ اس کی حکمت ہے. نماز میں بھی ہم رکعت باندھتے ہیں نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ ساری چیزیں ہم پیچھے ڈال کے رکعت باندھتے ہیں. ساری چیزیں ہم پیچھے ڈال کے، اسی کو کہا گیا معراج المؤمنین. میں اور میرا اللہ بات کریں گے، اب کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے. خانہ کعبہ کے طواف کے لیے میں اور میرا اللہ ہوگا، کوئی تیسرا نہیں یہاں پر. احرام باندھنے کے بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی. ذرا بازو چلو، اہلیہ بھی ہے، چلو میں آپ کا نگران ہوں، محافظ ہوں، لیکن آپ چلیے آگے چلیے، پیچھے چلیے، بازو چلیے، میں نگران ہوں آپ کا، لیکن ابھی نہیں. ابھی میں صرف اور میرا اللہ ہے. بچے بھی ہے، میں نگران ہوں، لیکن ابھی میرا کوئی آپ سے رشتہ نہیں. بس میں اور میرا اللہ ہوں. ساری چیزوں کو میں نے
پیچھے ڈال دیا، اب میں میرا اللہ آگے، اب احرام پہلا چکر آپ کریں گے اس طریقے سے دعائیں کرتے ہوئے، جو آپ کے دل میں دعائیں آ رہی ہیں۔ ایک خاص دعا اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یہ بھی نہ پڑھے بہرحال عمرہ ہو جاتا ہے، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن خاص طور پر دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے، رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، وہ حصے میں اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اور آپ کو کوئی اور دعا یاد نہیں آتی ہو، کوئی اور چیز مانگنا نہیں آتا ہو، مانگ لیا ہم نے جتنا مانگنا تھا، اب آپ یہی دعا پڑھتے ہوئے پورا سفر کریں، 7 چکر لگائیں۔ ہر مرتبہ جب آئیں گے اس سے تھوڑا سا پہلے ہاتھ اٹھا لیں، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طریقے سے آپ بوسہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ 7 چکر آپ نے کر لیے، اب اس کے بعد واجب الطواف آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت واجب الطواف آپ کو پڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس تو موقع نہیں ملتا، دھکا مکی میں گم بھی جائیں گے، کہاں ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ پورے مطاف میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، علماء کا فتویٰ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس نہیں، مقام ابراہیم مصلی قرآن کریم نے فرمایا پورے مطاف میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے تھوڑا سا دور ہٹ کے اب آپ وہاں پر 2 رکعت پڑھ لیں گے اور دعائیں کریں گے، یہ قبولیت کا موقع ہے۔ طواف کے بعد، ختم قرآن کے بعد جیسا قبولیت کا موقع ہے، اسی طریقے سے آپ دعا کر لیں، جو چاہے آپ دعا کر لیں، اور تھوڑا سا علماء نے لکھا ہے کہ 10-15 منٹ آرام سے بیٹھ جائیں۔ طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، واجب ہے، بغیر وضو کے طواف ہوتا نہیں۔ اب سعی کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو وضو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ذہن میں رکھیں، بغیر وضو کے طواف ہوتا نہیں، اور بغیر وضو کے سعی ہو جاتی ہے، بغیر وضو کے آپ سعی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے جب آپ دعا کر کے نکلے، امید کہ شاید آواز وہاں تک آ رہی ہوگی، آواز پیچھے تک آ رہی ہے تو پھر میں بیان جاری رکھوں۔ الحمدللہ، یہاں پر ایک چیز آپ کو جو استباع کرنا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ چادر کو ڈالیں گے، مرد حضرات کے لیے ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دیکھیے مدینے سے جب حج کرنے کے لیے صحابہ کرام آئے تھے، یثرب تھا، وہ وہاں کی آب و ہوا میں تھوڑی سی بیماری تھی، قریش مکہ کہتے تھے یہ ہمارے اچھے خاصے بھائی صحت مند جب چلے گئے مدینہ منورہ، یہ بیمار لوگ ہیں، یہاں پر آ کے اس طریقے سے بیماری کے ساتھ یہ اس طریقے سے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پہ جب بات پڑی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ شروع کے 3 جو چکر ہوتی ہے اس میں سینہ تان کے بھاگنا نہیں ہے، لیکن اکڑ کے جس طریقے سے ایک دنگل میں ایک کھلاڑی جو ہے نا چلتا ہے، اس طریقے سے چلنا سنت ہے، اور آپ اس طریقے سے تن کے چلیں گے، بہت اس انداز میں کہ سامنے کو سمجھے کہ کوئی سامنے دیکھ کر کوئی سمجھے کہ کوئی پہلوان آ رہا ہے، اس طریقے سے مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں اپنی نارمل حالت میں، ہر جگہ عورت اپنی نارمل حالت میں رہے گی۔ سعی میں بھی میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، ابھی سعی میں ہم پہنچیں گے، وہاں پر بھی عورتیں اپنی نارمل حالت میں چلے گی۔ میلین اخضرین کے پاس بھی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا ہے چلتے ہوئے، ہم اپنے دادا کی ویل چیئر لے کے چل رہے تھے کہ ان کے اوپر بھی اب میلین اخضرین پہ تیز جانا ہے، ہمارے لیے بھی جانا ہے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی کہ والد صاحب، والدہ اور دادی دادا کے ساتھ ہم حج ہم عمرہ کر رہے تھے، تو وہاں پر تیز بھگانا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عورتیں برقعے اٹھا کے اور سر چڑھا کے اتنی تیز بھاگ رہی ہے، تو میں نے اللہ کی بندی کوئی بتاتا ہی نہیں، سیکھ کے آتے بہتر ہوتا نا، یہ کیا برقعے اٹھا کے بھاگ رہی، کس نے سکھایا؟ یہ پیسے تو خرچہ کرنا آ گیا، مسائل سیکھنا نہیں آیا۔ بہرحال رمل میں 3 چکر آپ کو اکڑ کے چلنا ہے، باقی کے 4 چکر آپ کو نارمل حالت میں چلنا ہے۔ چادر جو آپ نے دائیں کندھے کو کھلا رکھا اور بائیں پہ چادر آپ نے ڈال دی، 7 چکر مکمل آپ کھلا رکھیں گے، اس کے بعد آپ کھلا نہیں رکھیں گے، 7 چکر آپ کھلا رکھیں گے، اس کے بعد آپ کھلا نہیں رکھیں گے۔ بعض لوگ اسی جب تک احرام اترتا نہیں مکروہ ہے، سعی میں بھی پورا کھلا ہوا ہے، نماز میں کھلا ہوا ہے۔ نماز بھئی کتنا کپڑا پہننا چاہیے نماز کے لیے یہ سیکھنا ہے، کتنا کپڑا پہننے کے بعد نماز ہوتی ہے، یہ حصہ کھلا ہوا ہے، نماز ہو رہی۔ ٹی شرٹ پہن کے کوئی آدمی یہاں تک پہنا ہوا ہے
تو اس کے لیے فتویٰ ہے کہ کراہت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، بغیر کراہت کے نہیں ہوتی ہے۔ احرام میں ہے، چادر اوپر سے ڈالے ہوئے، تو یہ مسئلہ بھی آپ سمجھیں، 7 چکر تک بس آپ استباع کریں گے، اس کو کہا جائے گا استباع، یعنی چادر کو آپ داہنا کندھا کھلا رکھیں گے اور بایاں کندھے پہ چادر کو ڈال لیں گے بغل کے نیچے سے لے کے، اور 3 چکر آپ پکڑ کے چلیں گے اور 4 چکر نارمل حالت میں۔ اب یہاں پر آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں گے۔ اگر مکروہ ٹائم ہے، یعنی صبح جو ہے نا اشراق کا وقت ہے، 20 منٹ فجر کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت یہ بھی نہیں پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر۔ زوال کا وقت ہے 12 بجے سے 12:30 تک کا، 12:45 بجے تک کا یہ وقت، آپ احتیاطاً اس میں بالکل یہ پونا گھنٹہ اگر ہے آپ اس کے اندر وقت دیکھ کر اگر آپ عمل کر رہے ہیں بہت بہتر ہے وہاں پر زوال کا وقت، ورنہ آدھا پون گھنٹہ یہ وقت میں آپ واجب الطواف بھی نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا رک جائیں گے۔ سعی کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ وقت آ گیا تھا تو سعی کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ کے 7 چکر مکمل ہوئے، اب آپ واجب الطواف پڑھنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا زوال کے موقع پر نہ پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھ کے مغرب کے بعد پڑھ کے پھر آپ سعی کے لیے جائیں۔ ان دونوں کے بیچ میں وقفہ ہو سکتا ہے، وقفہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ میں تشریح کر رہا ہوں، عمرہ تو صرف 4 چیزوں کا نام تھا، میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ اب ہم سعی کے لیے جا رہے ہیں، سعی کے لیے جا رہے ہیں، مقبولیت اور قبولیت دعا کا جو وقت ہے اب یہاں پر ہے۔ سعی کے لیے جب ہم جائیں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے اب پہاڑی کی طرف اب جائیں تو وہاں پر ٹھہر کر دعا کرنے کی کوشش کریں جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر نظر نہ آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہٹ کے، کعبۃ اللہ کی طرف ہٹ کے جو ہو سکتا ہے اپنے سے دعا مانگ کر پھر یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، آپ سعی شروع کریں گے۔ صفا سے مروہ جب آپ جائیں گے 1 چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ بعض لوگ ابھی تک بھی اس مسئلے کے اندر الجھ رہے ہیں کہ 7 چکر جب لگانا ہے صفا اور مروہ کے تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ مکمل پورا کا پورا گول راؤنڈ مار کے آنے کے بعد 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے ساتھ جو تھے وہ لوگ بہت لمبا ہے، اتنا آسان نہیں ہے عمرہ کرنا، اتنا آسان نہیں حج کرنا، کیوں؟ تو صفا مروہ میں تو 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں؟ تو پورا چکر مار کے 1 سمجھ رہے ہیں چکر، حالانکہ واضح طور پر بتایا گیا۔ اب ہر ایک ساتھ نہیں ہوتے وہاں پر، ہر ایک وہاں پر ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے موقع۔ تو بہرحال صفا سے آپ 1 مروہ طرف گئے، 1 آپ کا چکر ہو گیا، مروہ سے پھر آپ صفا کی طرف آئے، 2 چکر ہو گئے، پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف گئے، 3 چکر ہو گئے، پھر مروہ سے آپ صفا کی طرف آئے، 4 چکر ہو گئے، پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف 5، پھر مروہ سے صفا کی طرف 6، پھر صفا سے مروہ کی طرف 7، اس طریقے سے 7 چکر آپ کے ہو گئے، یعنی آدھی چکر کو 1 چکر کہا جائے گا۔ اب اس میں میلین اخضرین آتے ہیں، یعنی ایک ہری لائٹ کا ایک حصہ آتا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ ہری لائٹ کے اس حصے میں حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے۔ آپ ایک عجیب چیز سنیں، یہاں پر دوڑنا حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا تھا، یعنی ایک صنف نازک عورت کا اللہ نے یہاں پر دوڑایا، مرد کو، عورت کو نہیں بھاگنا ہے۔ آپ غور کریں، یہاں پر عورت کو نہیں بھاگنا ہے، تیز بھی نہیں چلنا ہے، عورت اپنی نارمل حالت میں چلے گی۔ مرد حضرات تھوڑا سا تیز چلیں گے اکڑ کے، اور دوڑیں گے نہیں لیکن تیز چلیں گے، ایسا محسوس ہو کہ پوری حشاش اور بشاش ہم ہے، اس طریقے سے تن کے تیز جائیں گے، پھر اپنے جو ساتھی ہیں جو بچھڑ گئے ان کو پھر ساتھ میں لے لیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ اور صفا اور مروہ میں جو چیز آپ کو کرنا ہے وہ خاص طور پر دعائیں کر لیتے ہوئے، قرآن کی جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے ہوئے، جو آپ کے اندر جذبہ ہے دعاؤں کا اور اللہ سے جو ہے نا مناجات کا، وہ آپ پڑھتے ہوئے چلیں، دیکھ کر پڑھنے کا معمول نہ بنائیں۔ عبادت ایک طرف رہ جاتی ہے، بندہ ایک کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود کی کثرت کر لیں، استغفر اللہ کی کثرت کر لیں، اور آپ تحمید اللہ کی کر لیں، کبریائی اللہ کی بیان کر لیں، تسبیح اللہ کی بیان کر لیں۔ آپ کے 3 کام ہو گئے، عمرے میں 4 کام تھے، پہلا احرام ہو گیا، دوسرا طواف ہو گیا، تیسرا آپ کا سعی ہو گئی۔ اب چوتھا عمل عمرے کا ہے، وہ ہے دیکھیے آپ حلق کروائیں گے، حلق یا قصر، حلق کروا رہے ہیں قصر کروا رہے ہیں، جس کے احکامات نہ ہوئے ہوں وہ بھی ایک دوسرے کے حلق کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو عورتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بال کتر سکتے ہیں، صرف اتنا۔
اپنے انداز میں آپ کو بتاؤں صرف اتنا عورتوں کے لیے، اور مرد حضرات بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ رحم فرمائیے، یا اللہ رحم فرمائیے حلق کرنے والوں کے اوپر۔ میں آپ کو دعا کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ دعا پڑھی، یا اللہ رحم فرمائیے حلق کرنے والوں کے اوپر۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے دعا دی مرد حضرات کے لیے، یا اللہ رحم فرمائیے حلق کرنے والوں کے اوپر۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، چوتھا درجہ ہے قصر کرنے والوں کا، یا اللہ رحم فرمائیے قصر کرنے والوں کے اوپر۔ تھوڑا سا آہستہ آواز میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ رحم فرمائیے قصر کرنے والوں کے اوپر۔ حلق کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، 3 فضیلتیں ہیں، تو چوتھا ہی حصہ ہے قصر کرنے والوں کا، چوتھا ہی حصہ قصر کرنے والوں کا۔ بہرحال آپ نے حلق کروا لیا، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب کوئی کام آپ کے ذمے نہیں رہا۔ اب آپ اپنی ہوٹل کو چلے جائیے۔ ایک بات یہاں پر یہ طے کر لیں کہ آپ کا جو اپنا گروپ ہے ایک نشاندہی پہلے سے کر لیں، جب آپ مکے میں آ رہے ہوں تو ایک جگہ بنا لیں کہ اگر کوئی بچھڑتے بھی ہوں تو یہ جگہ ہماری رہے گی ایک یادگار کے طور پر، یہاں پر آ کے سب انتظار کریں گے، یہاں پر آپ کو اپنی جگہ بنانا ہے، یہاں پر انتظار کرنا ہے۔ کوئی اگر اپنے قافلے سے بچھڑتا بھی ہو تو کوئی مشکل نہ ہو، یہاں پر ہم آ کے جمع ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی اپنے گروپ والوں کے ساتھ ایک نشاندہی کر لیں۔ جب آپ اپنے گھر پہ چلے گئے، بہرحال آپ کا اس طریقے سے عمرہ ہو گیا۔ اب حج کے زمزم پینا طواف کے بعد یہ بھی جو ہے نا بہرحال سنت ہے، واجب فرض میں سے نہیں ہے۔ زمزم آپ جتنا چاہے پیئے، بہرحال چکر کرتے ہوئے وہیں پر نل لگے ہوئے پی سکتے ہیں، سنت عمل ہے، ثواب ہے اس کا، کریں۔ بہرحال عمرے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، لیکن ساری سنتوں کو جان کر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک بھی چیز، ایک گھٹ صحیح ہم سعی کرنے کے بعد پی لیں، طواف کرنے کے بعد پی لیں، سنت کو عمل کرنے کے لیے اس کا ثواب الگ ہے۔ بہرحال جب پھر ہم یہاں سے اپنی ہوٹل چلے جائیں گے، اب آپ حلال ہو گئے، احرام آپ سے اتر گیا، نہا دھو کے آپ پاک صاف ہو گئے۔ اب آپ کے 8-10 دن جو بچے ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو انتظار کرنا ہے 8 ذی الحجہ تک۔ 8 ذی الحجہ تک کوئی اب فرائض واجبات نہیں ہے آپ کے لیے، اب آپ سہولت کے ساتھ فری ہیں۔ اس میں آپ ایک ارادہ تو سب سے پہلے یہ کر لیں کہ مکۃ المکرمہ میں جتنے دن آپ رہیں گے ایک قرآن مکمل کریں، مدینے میں آپ جتنے دن رہیں گے ایک قرآن مکمل کریں گے۔ اس بات کا تہیہ کر لیں۔ کامیاب سفر وہ ہے جو ایک قرآن کم از کم مکمل کر لیں۔ حافظ قرآن اگر ہے، ہم اپنے اوپر ٹھان لیتے تھے کہ یہاں پر ہم 3 سے 4 قرآن مکمل کریں گے، مدینے میں ہم 3 سے 4 قرآن مکمل کر لیں گے۔ مکمل حافظ قرآن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام لوگ ایک قرآن ارادہ کریں، پکا اپنے دل سے وعدہ کر لیں کہ ایک قرآن میں مکے میں پڑھوں گا، ایک قرآن میں مدینے میں پڑھوں گا۔ اب وقت کو ضائع نہ کریں، ایک نماز کو ہم مکے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ عام مساجد سے 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مکے میں نماز پڑھنے کا، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا، حرم میں نماز پڑھنے کا، مطاف میں نماز پڑھنے کا، 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب۔ اب آپ دیکھیے وہ تو ہم کو یہاں پر نہیں مل سکتا ہے، نہ کوئی بھی چیز خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا ہے، وہاں پر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہر نماز کے بعد کچھ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لیں، ذکر و اذکار میں اور نیک اعمال میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کے لیے 8 ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ سے 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن خاص طور پہ ہے حج کے صرف 5 دن۔ حج کے 5 دن میں 9 عمل کرنا ہے جو کہ فرض اور واجب ہے۔ ان فرض اور واجب میں کمی آنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کفارہ بھی ہو سکتا ہے کہ قضا بھی لازم آ جائے، اور اگر یہ 9 اعمال ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ آسان حج میں آپ کو خاص طور پہ بتا دوں، دیکھیے تفصیل اس کے بعد میں انشاءاللہ کروں گا۔ 9 اعمال کیا کرنے ہیں؟ 3 فرض کو آپ سمجھ لیں، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہے۔ یہ 5 دنوں میں بھی 3 چیزیں فرض سے آپ نکل گئے، 6 چیزیں واجب ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی رات تو ہم مینا میں رکیں گے، وہاں پر کوئی واجب نہیں۔ دوسرا ہم جو رکیں گے عرفات میں وہ تو فرض ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہاں پر بھی کوئی واجب نہیں۔ اب وہاں پر مغرب کے بعد ہم نکلے ہیں مزدلفہ میں
फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी देर रुकना, खाली ठहरना, दुआएं करना उसमें, ये वाजिब, पहला वाजिब। खाली ठहरना वाजिब। मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज के बाद वुकूफ करना थोड़ी सी देर, ये पहला वाजिब। 6 में से 1 निकल गया, 5 बज गई। दूसरा अमल हमने क्या किया, पे दर पे, तरतीब यहाँ पर वाजिब है। दूसरा अमल हमने पहले वुकूफ मुज़दलिफ़ा किया, उसके बाद हम वहाँ से चले गए कुर्बानी कराने के लिए। क्या किया हमने, दूसरा वाजिब। कुर्बानी क्या है, ये वाजिब है, दूसरा वाजिब। तीसरा हमने हलक कराया, हज में हलक कराना, ये तीसरा वाजिब। 6 वाजिब मैंने आपको बताए थे, 3 हो गए। अब यहाँ से चौथा वाजिब रमीए जिमार करना, चौथा वाजिब। फिर आप वहाँ से निकल गए हैं तवाफ़े ज़ियारत के लिए, ये 5वां वाजिब। तवाफ़े ज़ियारत के बाद जब भी आप मक्का छोड़ेंगे, 5वें वाजिब के बाद, हाँ आपने तवाफ़े ज़ियारत के बाद जो आपने सई की, सई करना है तवाफ़े ज़ियारत के बाद, ये 6वां वाजिब है। और जो मैंने आपको रमीए जिमार कहा, ये नहीं, बल्कि जब आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ेंगे उस वक्त आपको तवाफ़े विदा करना है, ये 6वां वाजिब है। 6 वाजिब मुकम्मल। अरे समझ रहे हैं आप? फिर एक मर्तबा मैं आपको बताता हूँ। पे दर पे तो 4 चीज़ें करनी है 10 ज़िलहज्जा को। फ़र्ज़ तो आप 3 चीज़ें समझ गए। आसान हज, इतना आसान जिसकी कोई हद नहीं। 3 चीज़ें तो आप समझ गए, एहराम, वकूफ़ अरफ़ात, तवाफ़े ज़ियारत, ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। 6 चीज़ें वाजिब है। पहली चीज़ मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज के बाद वकूफ़ करना, ये पहला वाजिब। अब यहाँ से आप निकल गए, थोड़ा सा वकूफ़ करने के बाद अब मीना जाना है। ये ईद का दिन है, 10 ज़िलहज्जा है। 8 से आपका हज शुरू हुआ था, 8 को कोई वाजिब नहीं, 9 को तो फ़र्ज़ हो गया, अमल में आ गया। अब ये 10वीं ज़िलहज्जा को वकूफ़े मुज़दलिफ़ा पहला वाजिब। दूसरा है आपके लिए कुर्बानी कराना, तीसरा है आपके लिए हलक कराना, चौथा है आपके लिए तवाफ़े ज़ियारत के बाद, तवाफ़े ज़ियारत के बाद की सई जो है ये वाजिब है। तवाफ़े ज़ियारत फ़र्ज़ है, तवाफ़े ज़ियारत के बाद की सई ये वाजिब है। और फिर उसके बाद आप जब खाने काबा को छोड़ेंगे, वहाँ से आपको जो है ना तवाफ़ जो करना है, तवाफ़े विदा, ये 6वां वाजिब है। ये इस तरीके से 6 वाजिब आपके हो गए। ये 6 वाजिबात और 3 फ़राइज़, ये 6 वाजिबात और 3 फ़राइज़ को मिला के इस तरीके से आपका हज हो गया। अब इसकी तफसील हम आपको बता देते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर, इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर बताएंगे। उसके बाद नमाज हो सकती है। वक्त है, वक्त अगर हो तो फिर आपको मैं थोड़ी सी तफसील बता दूंगा, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले पहुंचेंगे 8 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज के बाद। 8 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज के बाद हम मीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। भीड़ के ज़्यादा होने की वजह से बाज़ मुअल्लिमीन 7 ज़िलहज्जा को लेके चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। 6 ज़िलहज्जा को लेके चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आप 6 को पहुंच जाएं या 5 को पहुंच जाएं, ज़वाल से पहले पहले आपको पहुंच जाना है मीना में। अब वहां पर सिर्फ 5 नमाजें पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। 8 ज़िलहज्जा को 5 नमाजें पढ़ना हज का एक आपका रुकन अदा हो रहा है। एक दिन ख़त्म हो रहा है, 1 तारीख, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फिर 9 ज़िलहज्जा की फजर। ये 5 नमाजें आपको पढ़ना है, पहला काम। यानी 8 तारीख, 5 दिन है हज के, उनमें से 1 तारीख मुकम्मल हो रही है सिर्फ 5 नमाजें पढ़ने की। वजह तस्मिया क्यों जमा किया गया यहाँ? सारी दुनिया से लोग जमा होते थे मक्कतुल मुकर्रमा, मीना में पहुंचाकर हज के अरकान सिखाने के लिए यहाँ पर जमा किया जाता था। वजह आप समझ रहे हैं? मीना में जमा किया जाता था, खाली यहाँ पर नमाज पढ़ो और अरकान हज सीखो। रमीए जिमार कब कब करना है, कैसे करना है, कुर्बानी क्या करना है, वकूफ़ अरफा क्या करना है, तवाफ़े ज़ियारत कब करना है, कैसे करना है, और तवाफ़े विदा कब करना है, ये चीज़ें सिखाने के लिए मीना में जमा किया जाता था। ये चीज़ आप पहले से सीख के जा रहे हैं, इस वजह से सिर्फ 5 नमाजें आपको पढ़ना है। ज़ोहर 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 ज़िलहज्जा की फजर मीना में पढ़ेंगे। अब फजर की नमाज के बाद आप चले हैं अरफात की तरफ।
یہ اصل دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج یہ صرف عرفے کا دن ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا پھر جانکنی کے عالم میں ہو، مرنے کے قریب مرض الوفات میں بھی ہو، تو وہاں کی حکومتیں ان کو بائی پلین سے ہی عرفات کے میدان کے اوپر سے گزار دیتی ہے. ایک لمحہ بھی وہاں سے اگر گزر گیا آپ کا حج ہو گیا. سارے ارکان اب واجبات میں آئیں گے، مستحبات میں آئیں گے، سنن میں آئے گی، اور پھر آداب میں آئیں گے، مندوبات میں آئیں گے. فرض تو اصل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحج العرفہ، حج یہ عرفے کا دن ہے، اصل عرفے کا دن. بہرحال آپ کا عرفے کا دن شروع ہوگا، زوال سے پہلے پہلے تک آپ پہنچ گئے عرفے کے میدان میں. عرفے میں بھی کیا کرنا ہے، کوئی اور خاص طور پہ عمل نہیں ہے. ایک بات تو میں آپ کو بتاتے ہوئے عرفے کے دن تک پہنچا ہوں، یہ ایک بات میں رہ گئی تھی کہ یہ جو عمرہ کرنے کے بعد 8 سے 10 دن آپ کو انتظار کرنا ہے، 8 ذی الحجہ کے، اب 8 سے 10 دن آرام کرنا ہے. تو اس میں علماء نے لکھا کہ حاجی اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، زیادہ طواف پہ طواف اور جوش میں رہتے ہیں بعض لوگ، بہت قرآن کریم کی تلاوت اور بہت زیادہ تھکا رہے ہیں. حج اصل فرض ہے، اس کے لیے اپنے آپ کی انرجی برقرار رکھیں، ابھی نہ تھکائیں. بہت عمرے پہ عمرے اور طواف پہ طواف نہ کرتے چلے جائیں، آرام کریں. ابھی یہاں تھکانا ہے بہت آپ کو. مینا پہنچے، 5 نمازیں پڑھیں، پھر اس کے بعد عرفات آپ پہنچے. آپ عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ گئے. اب یہاں پر آپ کو جمع بین الصلاتین کرنا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. جا کر سب سے پہلا کام فریش ہونا ہے. فریش ہونے کے بعد وضو وغیرہ کر کے ایک 4 رکعت اپنی جو ہے نا نماز پڑھ لیں گے. جمع بین الصلاتین کرنا ہے، مغرب کی نماز. یہاں پر عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب نہیں پڑھنا ہے، راستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے. اللہ اپنی شان دکھانا چاہ رہا ہے. قدرت میرا حکم چلتا ہے بابا، وقت کے ساتھ نہیں. میرا حکم چلے گا، دنیا میری ہے، میرا ملک ہے، میری کائنات ہے. میں بولوں پڑھنا تو پڑھنا ہے. اب وقت ہو گیا، بے چین ہو رہا ہے نمازی، بے چین ہو رہا ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا. نہیں 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 نہیں، میری مرضی سے چلنا ہے، اب نہیں پڑھنا ہے. راستے میں بھی پڑھا گنہگار ہوگا. عرفے کے میدان میں اتنی مقدس ترین جگہ نہیں پڑھنا ہے، بس اب وہی جانا ہے مزدلفہ. وہاں پر جا کے سب سے پہلے وضو کریں گے، 3 رکعت مغرب کی پڑھیں گے، 4 رکعت عشاء کی پڑھیں گے. ایک تکبیر ایک اذان کے ساتھ یہ دونوں نمازیں ہم ایک ساتھ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنی ضروریات میں، یعنی اب وہاں پر کھا کے پی کے آرام کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. یہ دعا کا کیا مقصد ہے؟ عرفات میں اتنی دعائیں کر کے آئے. اب آپ سنیے، بہت پوائنٹ کی بات، بہت ہی توجہ دینے والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات بتائی. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہ وقت کو ضائع کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 5 سے 6 گھنٹے، اس وقت تو گھنٹے نہیں تھے، ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت میں نے ٹھہر کے دعائیں کی. اللہ سے رویا، گڑ گڑایا، بہت ہی زیادہ میں پریشان ہوا. اللہ سے جتنی میں نے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لی سوائے ایک دعا کے. ہاں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. یا اللہ آپ نے ساری دے دی، ایک دعا بھی قبول کر لیجئے نا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول نہیں کی. عمر، علی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب ساتھ میں ہیں. میں مزدلفہ میں جب آیا، رات میں نے دعائیں کی، رات میں نے پھر دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی دعا جو میں عرفات میں مانگ رہا تھا، ساری دعائیں تو قبول ہو گئی تھی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی. اس دعا کو میں نے مزدلفہ میں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھوڑی ہوئی اور نہ قبول کرنے والی دعا مزدلفہ کی رات میں وہ دعا بھی قبول فرمائی. یہ مزدلفہ والی رات بہت بڑی رات ہے، عرفے کے دن کے برابر والی رات ایسی رات نہیں ہے. جان بوجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی مزدلفہ. وقت آیا نا تہجد کا، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹنے والی. اللہ کے رسول نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اور اتنا مسکراتے ہوئے نکلے، اتنا مسکراتے ہوئے نکلے. صحابہ اکرام یہ تینوں سامنے تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سامنے ہیں. اللہ کے رسول یہ تو نیند میں سے اٹھ کے مسکرانے کا موقع نہیں ہے. یہ نیند میں سے اٹھ کے
نیند میں سے اٹھ کے کون ہنستے ہیں؟ اور وہ بھی اتنا ہنس رہے ہیں، خوش. صحابہ کرام دیکھ کے وہ بھی کھلکھلا کے ہنسنے لگے، مست ہو گئے. تبسم اللہ کے رسول کا جاری ہے. اللہ کے رسول ایسے موقع پہ تو سب ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، آپ کی یہ ہنسی ذرا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو، اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں. کون ہے یہاں پر؟ یہ شیطان ہے. اللہ نے وہ دعائیں تو مانگی تھی عرفات میں، سب قبول کی، ایک نہیں قبول کی تھی. وہ ایک مزدلفہ میں قبول کر لی. یہ مٹی ڈال رہا ہے اپنے اوپر، یہ مٹی ڈال رہا ہے میرے سامنے اپنے منہ کے اوپر کہ سب دعائیں قبول ہو گئی، سب معاف ہو گئے، سب پورے بخشائے ہو گئے، سب کو جنت کا پروانہ مل گیا، سب مغفرت والے ہو گئے. مٹی ڈال رہا ہے اپنے اوپر. دیکھو یہ اپنے سروں کے اوپر سے مٹی ڈال رہا ہے. اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. تو یہ رات بہت بڑی رات ہے، آرام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی. موقع ملا ہم پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں. آج میرے دیکھنے کے اوپر سارے صحابہ عمل کر رہے ہیں، اگر میں آج پڑھ لیتا صحابہ اکرام سمجھتے کہ فرض ہو گئی. اللہ فرض فرما دیتا. میری اداؤں کے اوپر فیصلے بن رہے تھے، شریعت بن رہی تھی. اداؤں کے اوپر جماعت سے نہیں پڑھا 20 رکعت. اللہ کے رسول نے رمضان میں جماعت سے 20 رکعت مکمل 3 دن پڑھائے، بس اس کے بعد جان بوجھ کے نہیں پڑھائے. کیوں؟ فرض ہو جاتی. میری اداؤں کے اوپر شریعت وہی بھی اتر رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. یہاں پر جان بوجھ کے نہیں پڑھے اللہ کے رسول. پھر اب یہاں سے رات گزارنے کے بعد اب آپ صبح کا وقت تھوڑا سا گزاریں گے، فجر کے بعد سے کچھ وقت آپ گزاریں گے. یہ واجب ہے. میں نے آپ کو بتایا پہلا واجب، فرض تو ہو گئے تھے، وقوف عرفہ ہو گیا، احرام ہو گیا، زیارت ہوگی بعد میں. پہلا واجب آپ یہاں سے مکمل کر رہے ہیں. تھوڑی سی دیر گزارنے کے بعد اب یہ عید کا دن ہے، آپ مینا چلے جائیں. حاجی کا مشغول ترین دن، سب سے محنت کرنے والا دن، سب سے زیادہ کام آج ہے 10 ذی الحجہ، عید کا دن ہے. عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں سے عید کی نماز کو معاف کر دیا. بھیا اعلان ہو گیا، عرفے میں معاف ہو گئے، اب عید کی نماز نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے، سیدھا مینا چلو. مینا چلنے کے بعد سب سے پہلا عمل، ترتیب واجب ہے، اس میں یاد رکھیں ترتیب. یہ 3 اعمال جو کرنا ہے، پہلا عمل آپ کو کرنا ہے، پہلا عمل آپ کریں گے رمیے جمار. عقبہ بڑا شیطان جو ہے اس کو آپ کنکر ماریں. مزدلفہ میں آپ کنکریاں لے لیں. پر حاجی فی ہیڈ 70 کنکریاں اٹھا لیں گے. ہر حاجی اپنے ساتھ 70 کنکریاں اٹھا لے گا، اپنی پاکٹ میں، پولیتھین میں، بیگ میں رکھ لیں گے اس کو. مزدلفہ میں مینا میں جب پہنچیں گے، پہلا واجب، دوسرا واجب آپ یہاں پر عمل کر رہے ہیں. عقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے، 1 2 چھوڑنے کے بعد تیسرا سب سے پیچھے بڑا شیطان. اس کی وجہ تسمیہ بھی انشاءاللہ وقت اوپر ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں گا. یہ شیطانوں کو جو کنکری مارنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے گئے تھے، یہ ستانے کے لیے آئے تھے. پہلی جگہ آیا، پہلا جو چھوٹا شیطان ہے وہاں پر پہلے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہیں پر زمین میں ڈھس گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادا اتنی پسند آئی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور شیطان آیا بھٹکانے کے لیے. تھوڑا تو کوئی اثر ہوتا، کنکریاں مار کے اس کو بھگا رہے ہیں. لوگ غصے میں جوتے چپلا اتار کے مارتے ہیں، مناسب نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر فرما برداری کرنا ہے. یہاں پر آمنا و صدقنا، وہ تو ایک دیوار بنی ہوئی، وہاں پر شیطان نہیں ہے ٹھہرا ہوا. یہاں پر صرف احکام کی پاسداری ہوگی. کنکر مارنا ہے تو کنکری مارنا ہے. اپنے سے 3 ہاتھ دور کنکر چلا جائے، اس کے اندر چلا جائے، آپ کا فریضہ پورا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. 7 کنکر آپ، اس کو لگنا بھی ضروری نہیں ہے، نہیں رکھ سکا کوئی بات نہیں. 7 کنکر آپ ماریں گے. کس کو ماریں گے؟ جمرہ عقبہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آخری جمرہ اور بڑا جمرہ، جمرہ اکبر عقبہ. ایک ہی جمرے کو 7 کنکریاں مار کے آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے حلق کرانے کے لیے. دوسرا کام آپ کا کیا ہے؟ وہاں پر واجب تیسرا ادا ہو رہا ہے اور آپ کا دوسرا کام مینا میں ادا ہو رہا ہے، حلق کرانا ہے. حلق کرا لیں گے. حلق سے پہلے قربانی کرانا ہے. دوسرا حج، دوسرا واجب قربانی. قربانی کے بعد پھر آپ حلق کرا لیں. یہ 3 پہ در پہ ہے. رمیے جمع ایک ہی عقبے کو کرنا ہے، بڑے شیطان کو مارنا ہے. دوسرا قربانی کرنا ہے. تیسرا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اب یہاں سے حلق کرا لیں. یہ 3 کام ہو گئے بعد اب طواف زیارت باقی رہا. 4 کام، بڑا مصروف ہوتا ہے حاجی اس دن. 4 کاموں میں سے چوتھا طواف زیارت ہے.
یہ طواف زیارت کے لیے کوئی ترتیب شرط نہیں. ترتیب بھی سمجھیں, اگر ترتیب والا لفظ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو سمجھیں کہ پہلا عمل رمی جمار, دوسرا عمل قربانی اور تیسرا عمل حلق کرانا. اس کے اندر پہلا رمی جمار ہی کرنا ہے, پہلا آپ حلق نہیں کرا سکتے, پہلا آپ دوسرا کام نہیں کرا سکتے. اس بات کو سمجھنا ہے, یہ بات سمجھنا ہے, سمجھے آپ. اس میں ترتیب واجب ہے. ترتیب میں پہلا رمی جمار, دوسرا قربانی, تیسرا حلق. یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ کو طواف زیارت. اب طواف زیارت آپ حلق سے پہلے بھی کر سکتے تھے, اس میں کوئی ترتیب واجب نہیں ہے. قربانی سے پہلے بھی کر سکتے, بعد میں بھی کر سکتے, اس میں کوئی ترتیب واجب نہیں. آپ اپنی قربانی اور حلق اور جو ہے نا رمی جمار سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں. 12 تاریخ تک کبھی بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. آپ کا اب یہ جو دن تھا یہ بھی گزر گیا, 3 کام ہو گئے. اب آپ کا طواف زیارت رہ گیا. اب مینا میں اب یہاں سے طواف زیارت چاہے آپ اس دن کریں یا پھر آپ تھک گئے ہوں تو آپ 11 کے دن کریں, 12 کے دن پہ نہ ڈالیں. یہ بات آپ یاد رکھیں, طواف زیارت کو 12 کے دن پر نہ ڈالیں. طواف زیارت کو 12 کی تاریخ پر ڈالنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کا طواف زیارت نہیں ہوتا یا کچھ چکر رہ جاتی ہے, کیونکہ پھر رمی جمار کرنا ہے. اب دوسرے دن ترتیب کے ساتھ جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ, جمرہ ثانیہ, یعنی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. 11 تاریخ تینوں جمرات کو پیدر پہ کنکری مارنا ہے. 12 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے. یہ کنکریاں مارنے کے بعد عشاء سے پہلے یا پھر فجر سے پہلے آپ اپنے ساز و سامان کو لے کے اپنی ہوٹل کو آ جا سکتے ہیں. یہ کام انجام دینے کے بعد آپ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا. الحمدللہ علی ذالک.